سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 2.2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور عادات و اطوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور عادات و اطوار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سب انبیاء اکرام کو اندرونی اور ظاہری طور پر کامل بنایا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن عطا ہوا۔ بعض علماء کے قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف حسن دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ مسند دارمی میں ہے، ایک صحابیہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابیہ نے کہا، بیٹے، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تم سمجھتے کہ سورج ابھی طلوع ہوا ہے۔ بخاری میں یہ ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ملتا، لیکن اس خواہش کے باوجود میں آپ کے چہرے کو مسلسل نہ دیکھ پاتا، بلکہ آپ کے جمال اور وقار کے باعث آنکھیں نیچی کر لیتا۔ پس اگر آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بیان کرنے کو کہیں تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نہ تو اتنے لمبے تھے کہ پورے گروپ میں علیحدہ نظر آئیں، اور نہ ہی آپ کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ گروپ میں گم ہو جائیں۔ آپ کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا اور نہ ہی بہت سرخ، بلکہ سرخی مائل سفید تھا۔ آپ کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی زیادہ پیچ دار۔ آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ میں نے آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اسی لیے حضرت سلیم رضی اللہ عنہ آپ کے پسینے کو ایک برتن میں جمع کرتی تھیں اور اسے خوشبو اور دوائی کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ کے بال گنجان تھے اور کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے ہوتے۔ کندھوں کا فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ تھا۔ میں نے ایک رات آپ کو سرخ لباس پہنے دیکھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ ترمذی میں یہ مذکور ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ایک رات چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلی میں سرخ جبہ پہنے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا۔ ترمذی میں یہ بھی مذکور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک نہ تو گوشت سے بھرا ہوا تھا اور نہ ہی گول، بلکہ قدرے بیضوی شکل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخی مائل سفید تھا۔ آپ کی آنکھیں بڑی تھیں اور پلکیں دراز تھیں اور پتلیاں سیاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جوڑ بڑے اور کندھے کشادہ، بدن پر بال نہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تیز چلتے تھے، گویا کہ چڑھائی سے اتر رہے ہیں، یا یہ کہ زمین آپ کے ماتحت کر دی جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف مڑتے تو پورا جسم اس کی طرف موڑتے، جو کہ بات چیت کے آداب اور مؤثر مکالمہ کے لیے ضروری ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررین کو یہ گر 1400 سال پہلے سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر نبوت کی مہر تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف مہر یعنی ختم تھی، بلکہ آپ خاتم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عیسائی پادری نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو آپ کے وقار سے دنگ رہ جاؤ گے۔ اگر تم ان کی صحبت میں ہوگے تو ان سے محبت کرنے لگو گے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی ان تینوں نشانیوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ جیسا شخص نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف جسمانی کشش تھی بلکہ اس سے بڑھ کر روحانی کشش تھی۔ کئی لوگ صرف آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ مثلاً بخاری میں درج ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے سب سے بڑے راہب حضرت عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھ گیا یہ چہرہ مبارک ایک جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ مبارک ایک جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ کی صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی بلکہ آپ باطنی طور پر بھی بہت خوبصورت تھے، یعنی آپ میں بے حد انکساری، شرم و حیا اور سادگی تھی۔ مثلاً 7 یا 8 ہجری کی بات ہے، جب آپ جزیرہ عرب کے ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے تھے اور آپ ایک دن مسجد نبوی شریف میں ایک پرائیویٹ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے آپ کے جسم پر کھجور کی ٹہنیوں کے نشانات دیکھے، کیونکہ آپ کا بستر کھجور کی ٹہنیوں وغیرہ کا بنا ہوا تھا۔ اس پر حضرت عمر رونے لگے۔ آپ نے سبب پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیسر و کسرا وغیرہ اتنے آرام سے رہ رہے ہیں جبکہ آپ کو ایک اچھا بستر بھی میسر نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سرزنش کی اور کہا، کیا تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا ان کے لیے ہے جبکہ آخرت ہمارے لیے ہے؟ ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ کے بستر کو دورہ کر دیا تاکہ آپ کو زیادہ آرام مل سکے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر سو گئے اور آپ نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بستر دورہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو پہلے کی طرح کر دو تاکہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 6 ہفتے سے گوشت نہیں چکھا اور ہم صرف 2 کالی چیزیں کھا کر گزارا کرتی تھیں، یعنی کھجور اور کنویں وغیرہ کا گدلا پانی۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکا ہوا گوشت اور روٹی پیش کی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے کنبہ نے زندگی بھر پیٹ بھر کر روٹی تک نہیں کھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں یہاں دے دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کھانا پیش کیا گیا، واضح ہو کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اچھا کھانا دیکھ کر رونے لگیں اور فرمایا کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی پیٹ بھر کر سادہ روٹی نہیں کھائی۔ ترمذی میں ہے کہ ایک بار آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھوک سے لاچار دیکھا۔ ایک صحابی حضرت ابو حتیم رضی اللہ عنہ تینوں کو گھر لے گئے اور بکری کے گوشت اور روٹی سے خوب ضیافت کی۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ان الفاظ سے یاد دہانی کرائی: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کی بابت باز پرس ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان فوجی تعداد میں 313 تھے، جبکہ 75 اونٹ اور کچھ گھوڑے تھے۔ ہر سواری 3 یا 4 صحابیوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کے لیے ایک سواری تھی۔ یہ دونوں صحابی نوجوان تھے اور انہوں نے اپنی باری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہی۔ اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: تم دونوں مجھ سے بڑھ کر طاقتور نہیں، اور مجھے بھی آخرت کے لیے اجر کی اتنی ضرورت ہے جتنی تمہیں ہے۔ پس تینوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ واضح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت کہا جب آپ پوری فوج کے سپہ سالار تھے اور کچھ بھی حکم صادر کر سکتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کی اور کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا اور یہ کہ فلاں کام کیوں کیا ہے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی کرتے تو بھی آپ نہ تو آگ بگولا ہو جاتے اور نہ ہی ان جیسی پست ذہنیت کا مظاہرہ کرتے، بلکہ نوٹ کیجئے، جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے، یعنی نعوذ باللہ تم تباہ ہو جاؤ یا تم پر موت واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً صرف علیکم کہہ دیتے اور اپنے خدا داد وقار اور اعلیٰ ظرف کو قائم دائم رکھتے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کرتا پہنے ہوئے تھے جس میں کئی سوراخ تھے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے آپ کو ایک نیا خوبصورت کرتا بطور تحفہ دیا، تو آپ نے یہ نیا کرتا پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صحابی نے آپ سے یہ نیا کرتا مانگا، تو آپ نے نیا کرتا اس صحابی کو دے دیا اور پرانا سوراخوں والا کرتا پہن لیا۔ باقی صحابیوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے نیا کرتا کیوں مانگا، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے۔ اس صحابی نے جواب دیا: تاکہ میں اس نئے کرتے کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق صاف، معنی خیز اور سچائی پر مبنی ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بار ایک بڑھیا نے آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میری چچی، کیا تجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہو سکتیں؟ اس پر وہ بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا: میری چچی، آپ روئیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بوڑھی عورت کو ایک جوان عورت بنا دے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگی۔ آپ نے سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت فرمائی: اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یعنی ہم ان عورتوں کو ایک نئی ابتدا کے ساتھ سامنے لائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران حضرت عائشہ کو
بھی سخت سر درد ہونے لگا اور وہ چلا اٹھیں، ہائے میرا سر درد، ہائے میرا سر درد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس سر درد سے مر بھی گئی تو بھی تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس صورت تمہارا غسل، جنازہ اور تدفین میں خود کروں گا، بس تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کو میرا مرنا پسند ہے تاکہ آپ دوسری ازواج کے پاس اور آسانی سے جا سکیں۔ امام شوکانی نے آپ کے اس مذاق سے بھی فقہ کا یہ نقطہ نکالا ہے کہ میاں اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے اور اس کے برعکس بھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق بھی صاف، معنی خیز اور سچائی پر دلالت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔